الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أخوان المجاهدين في غزة وفي سائر بلدان المسلمين. اللهم انصر أولياءك في غزة وانصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالی علی رسول خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین. اچھا جی، یہ مضمون جو ہے پڑھیں گے. میں پڑھنا چاہ رہا تھا تو میں نے کہا جی لوگوں کے ساتھ مل کے پڑھ لیں. یہ پروفیسر ڈاکٹر محمد امین صاحب ہیں. جانتا نہیں ان کو، لیکن یہ برہان ایک رسالہ ہمارے پاس آتا ہے، اس کے ایڈیٹر ہیں. پاکستان کی دینی سیاسی جماعتوں کے لیے متبادل پروگرام. تبلیغی جماعت دینی مدارس کا جزوی اصلاحی منہج. جماعت اسلامی کا اسلامی جمہوریت کا ماڈل. ڈاکٹر اسرار احمد کا اسلامی انقلاب کا منہج. ان مناہج کے غیر مؤثر نہ ہونے کے ہمارے مجوزہ سافٹ انقلاب وزیر کلی اصلاح کا ماڈل. اسلامی تحریکوں، جماعتوں، تنظیم اداروں کے لیے غور و فکر کے لیے. انتخابات 2024 میں دینی جماعتیں حسب سابق پہ ایک بار پھر شکست سے دوچار ہوئی. اب شکست کا کیا مطلب ہے مجھے نہیں پتہ. یہاں یعنی ان کو سیٹیں نہیں ملی ظاہر ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کتنے ووٹ ملے وغیرہ. ان حالات میں بعض احباب کی طرف سے یہ سوال سامنے آیا کہ اگر غلبہ دین کے لیے اسلامی جمہوری انتخابات کا سمجھ میں نہیں آیا کیا کامیابی ممکن نہیں تو اس کا متبادل کیا ہے. اس حوالے سے ہمارے ذہن میں اس کا جو وہ غور و فکر کے لیے پیش خدمت ہے ذہن میں. تو جو اہم چیز ہے وہ دیکھنا کہ یہ متبادل جو ان کے اس کی بنیاد کیا ہے. اصل میں چیز یہ ہے کہ یعنی لوگ سوچ کے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ بنیاد ہونی چاہیے نا. ظاہر بنیاد میں دو چیزیں میرے خیال میں ضروری ہیں. ایک تو جب بھی آپ متبادل پیش کرتے ہیں تو ایک تو آپ کو نظریہ چاہیے جس کو کہتے ہیں تھیوری، اور نظریہ جو ہے ایک عمومی خاکہ ہوتا ہے جو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ دنیا یا جو بھی آپ کے ذہن مطالعہ چیز ہے وہ کس طرح انجام پذیر ہوتی ہے، یہ کس طرح چلتی ہے. تو ایک تو نظریہ چاہیے. یہاں جو ہے تبدیلی کا نظریہ، تبدیلیاں کیسی آتی ہیں، ان کی اقسام. اور پھر آپ کو یعنی ایک تاریخی نمبر 2 تاریخی مثالیں دینی ہوں گی کہ آپ کا نظریہ جو ہے وہ تبدیلیوں کو ایکچولی ایکسپلین کر سکتا ہے. یعنی جو تبدیلیاں ایکچولی آئی ہیں آپ کے نظریے کو، وہ آپ کا نظریہ ان پر صادق آتا ہے مثلا، یا آپ کے نظریے کے لیے وہ دلیل فراہم کرتی. اور تیسرا جو ہے آپ کو ایک عمومی امپیریکل خاکہ چاہیے. امپیریکل
تجربہ تو نہیں، امپیریکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو واقعاتی معلومات، جو آپ کے واقعے کی معلومات چاہیے، تاکہ مطلب یہ ہے کہ آپ کی تھیوری یہ بتا سکے کہ واقع یہ ہے اور اب تبدیلی اس طرح آئے گی. تو یہ 3-4 چیزیں چاہیے، اس کے بغیر مطلب محض جو ہے ذہن میں کچھ، کیونکہ ہمارے مطلب مول مودودی بھی تھے، یا مول مودود کی بات ایک عمومی نظریہ تھا، لیکن یہ کہ کیونکہ آپ ایک مجرد عقلی مفکر ہیں، اس لیے آپ اس نظریے کے جس سطح پہ ٹیسٹ کرتے ہیں وہ بہت ہی ایک عمومی سطح ہے، اور اپنے اپنے نظریے کو کہ کس طرح وہ نظریہ جو ہے آپ کے واقعاتی تناظر میں تبدیلی لائے گا، اس کے لیے تفصیلی دلائل جو ہے فراہم نہیں کیے. اس طرح ڈاکٹر صاحب کا یہ ہے کہ وہ بھی ایک یعنی مولانا مودودی تھے، ایک بہت بڑے یعنی مفکر اور عالم تھے. ڈاکٹر صاحب جو ہے اسرار احمد صاحب جو ہے ایک مولانا مودودی کے مقلد ہیں ایک لحاظ سے. یہ ہے کہ وہ مولانا مودودی کے ایک دور کو دوسرے دور پہ ترجیح دیتے ہیں، اور اس کی جو ان کو سمجھ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ پاکستان میں ایک تبدیلی کا تھوڑی سی ترمیمات کے ساتھ جو ہے انہوں نے وہ تجزیہ پیش کیا. لیکن یہ کہ اس میں اپنے نظریے کو تاریخی طور پہ کوئی تفصیل سے جو ہے ثابت نہیں کیا ہے، اور نہ جو ہے تبدیلی کے لیے جو ہے جو عملی خاکہ ہے اس کے لیے جو امپیریکل ڈاٹا ہے اس کے ساتھ ملا کے نہ یہ بتایا کہ کس طرح تبدیلی آئے گی. تو عمومی خاکے ہیں گی، تو اس طرح کی چیزوں کی کوئی علمی حیثیت حقیقت میں نہیں ہے. یہ سطور لکھنے کا خیال ہمیں اپنے فاضل دوست اور مہربان ڈاکٹر ابصار احمد صاحب، سابق صدر شعبہ فلسفہ پنجاب یونیورسٹی اور برادر قورد ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کی ایک تحریر پڑھنے پر آیا. انہوں نے 6 ماہی علمی رسالہ حکمت قرآن شمارہ اکتوبر اچھا حکمت قرآن ابھی بھی شائع ہوتا ہے، یعنی مطلب یہ کہ ڈاکٹر صاحب کہ داریے بعنوان اسلام اور کفر اسلام کلم میں ہماری اور ہمارے کام کی تحسین کے بعد ہمارے یہ الفاظ نقل کیے ہیں. یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان صحیح رخ میں یہ بات بھی صحیح کہ ہم بحیثیت مسلمان صحیح رخ میں جدید ہی کے مکلف ہیں، اس کے نتائج اللہ سامنے کے بس میں ہیں. ہم انسانوں کے بس میں نہیں. جس نے اپنی دینی ذمہ داری کر کے وہ کامیاب برا خواہ اس کے جدہ کچھ بھی نہ نکلے. تاہم جس چیز کا مکلم و تدبیر حکمت جو منسوخ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، بلکہ ہم مسلمان کی اپنی بنائی ہوئی ہے، اور ایک حکمت مناسب یا منحصر پا کر اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے اور دوسرے اختیار کی جا سکتی ہے. یہ ٹھیک بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ نتائج اللہ کے ہاتھ میں یہ صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے، اس میں کیونکہ اس میں دو ظاہر نتائج تو اللہ کے ہاتھ میں مطلب یہ ہے کہ اللہ معاف فرمائے مجھے، لیکن یہ کہ اس کے مطلب یعنی 2 طرح کے ہیں. ایک تو مطلب یہ تعلق اس کا تکوینی اقدار سے ہے. اصل میں یہ بہت کہا جاتا ہے ہمارا، یعنی جماعت اسلامی ہمیشہ یہ کہتی ہے اپنی جو حکمت عملی ہے بار بار ناکام ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نتائج اللہ کے ہاتھ میں. وہ ٹھیک ہے، لیکن نتائج اللہ کے جو ہاتھ میں ہیں اس کا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ کے تکوینی ارادے اور جو اس ارادے سے متعلق نتائج ہے اس کی بات. لیکن جب آپ اپنی حکمت عملی کو جج کرتے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے آپ نتائج ہی کی بنیاد پہ کریں گے، کیونکہ حکمت عملی کا مقصد نتائج پیدا کرنا ہے، مخصوص نتائج پیدا. تو حکمت عملی جو ہے
وہ کامیاب یا ناکام انہی بنیاد پہ ہوگی کہ اس کے نتائج وہ دے گی جس کی بنیاد پہ آپ نے حکمت عملی جس کے لیے تجویز کی ہے۔ یہ کہنا کہ نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس سے آپ مطلب یہ ہے کہ اس کی بنیاد پہ اس سے یہ دو چیزوں کو خلط ملت کرنا ہے، یعنی قضاء و قدر کو اور اسباب و علل کو، کیونکہ اسباب و علل جو ہے اس کو تو آپ جانچیں گے نتائج ہی کی بنیاد پہ۔ اب یہ کہ مطلب یہ کہ آپ کی حکمت عملی ناکام ہو، آپ ناکام ہو جائیں، لیکن آپ کے بس میں جو تھا وہ آپ نے کیا اور تو اس کے باوجود آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، تو اس کامیابی کا تعلق جو ہے قضاء و قدر سے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ اللہ کے تکوینی ارادے سے۔ لیکن جہاں تک جو ہے اسباب و علل کے میدان میں یہاں ہیں آپ، تو اسباب و علل کو تو آپ نتائج ہی سے جانیں گے۔ تو یہ کہنا کہ حکمت عملی جو ہے اس کو ہم جانچیں گے نتائج کی بنیاد پہ نہیں، کیونکہ نتائج تو اللہ کے ہاتھ میں، یہ ایک مطلب یہ ہے کہ نتائج تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ اللہ نے ہی ہمیں فرمایا کہ جو حکمت عملی ہے اس کو اسباب و علل، یعنی پورے اسلام اور شریعت کی بنیاد ہی اسباب و علل ہے۔ تو حکمت عملی کی جانچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے وہ نتائج۔ ہاں، حکمت عملی جو آپ نے وضع کی ہے اس میں جو اہداف کیے ہیں ان کو پھر شرع مطالعہ کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن جب آپ نے ایک حکمت عملی متعین کی تو اس حکمت عملی کو جانچنے کا کوئی اور معیار نہیں ہے اس کے سوا کہ جو نتائج آپ اس حکمت عملی سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ حاصل کر رہے ہیں نہیں ہیں کر رہے ہیں، اور اگر مطلب یہ ہے کہ آپ ایک حکمت عملی پہ نتائج وہ دے رہے ہی نہیں ہیں اس کے باوجود وہ اسی پہ ڈٹے ہوئے ہیں، تو یہ تو مطلب اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی بے بصیرتی کی انتہا ہے۔ اچھا جی، تو دوسرا کیا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے ہماری اس تحریر پر تبصرہ کیا، راکم نے ان سطور میں جو الفاظ نمائے کہ ان کے بارے میں راکم بالکل لا علم ہے کہ ڈاکٹر رمضان میں کیا آپشنز ہو سکتے، صرف کلاسیکل منہج ہی کو بار بار دہرایا ہے کہ یہ نہیں پتہ کلاسیکل منہج کے کیا مراد کہ پہلے تزکیہ فرد کو بدلا پھر یہی بدلا وہ فرد معاشرے اور ریاست کو بھی اسلامی کو تبدیل کر دے گا، کہ یہ کہ وہ نظری منہج ہے جس پر عمل کرتے ہوئے اسلامی تحریک طبل سے لوگوں ذہن سازی کریں، لیکن احتجاجی جلوس اور جلوسوں سے آگے بات نہیں۔ مسئلے کی ہے واقعاتی حقیقت یہ ہے کہ من ملک کی تعلیم یافتہ آبادی کا ایک بڑا حصہ 4-6 دہائیوں سے نہیں بلکہ 1-2 صدی سے منفی تعلیم اور تہذیب عمل کے نتیجے میں اسلام کی مطلوبہ سطح اور داخلی و وجودی تبدیلی پیدا نہیں کر سکا، اور نہ ہی کسی ایسی بڑی تبدیلی کا ان کے جن کو فلفور کے امکان ہے وہ اسلام سے اپنے عمومی اعتقادی تعلق قائم رکھنے کے لیے کسی ہفتہ وار درس قرآن سے نماز روزے کا اہتمام ہی کر لیں تو بڑی بات ہے۔ اس غلبے سے ان سے غلبہ اسلام کے لیے کسی تحریک مہم یا اجتماعی کوششیں فعال بننے کی امید رکھنا بہت دور کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو سر میں نے کلاسیکل اپروچ قرار دے کر یہ کہا کہ اس پر تو جدید دینی تحریکوں نے عمل کیا، لیکن عوام کئی صدیوں کے انحطاط اور منفی تعلیمی و تہذیبی عوامل کی وجہ سے قابل ہی نہیں کہ وہ ان کی کاپا لبیک کہہ کر اسلامی انقلاب برپا کر دیں۔ میرا یہ نہیں پتہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں یا کیونکہ پرل دیکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک نقطہ نظر ہمارے مہربان ڈاکٹر جاوید اکبر کا ہے جو کہتے ہیں کہ میری اپروچ آئیڈیلسٹک ہے اور صرف فرد کی اصلاح سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ صرف نہیں، یہ نہیں ہے کہ فرد کی اصلاح سے کچھ نہیں ہو سکتا، مطلب یہ ہے کہ فرد کی اصلاح خلا میں نہیں ہو سکتی، یہ کیونکہ فرد جو ہے تو صرف یہ نہیں ہے کہ فرد کی اصلاح نہیں ہو، صرف فرد کی اصلاح سے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ بھی صحیح ہے، فرد کی ہو سکتا ہے۔ یہ اس سے بڑھ کے ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ فرد کی اصلاح خلا میں نہیں ہوتی، پہلی بات۔ فرد کی اصلاح جو ہے فرد جو ہے اس کی فردیت
کی تشکیل جو ہوتی ہے ویب آف ریلیشنس، تعلقات کے ویب یا جال کے ذریعے. اور یہ تعلقات جو ہے تین طرح کے ہیں، مطلب یعنی اس کی ایک سمپلیفائڈ فارم پیش کروں صرف سمجھانے کے لیے. ایک تو فرد کا تعلق اپنے آپ سے، فرد کا فرد سے. دوسرا فرد کا تعلق دوسرے فرد سے. اور تیسرا فرد کا تعلق جو ہے اداروں سے. اور ان اداروں میں جو ہے معاشرتی ادارے بھی آ گئے ہیں اور ریاستی ادارے. تو یہ تعلقات کا جو نظام ہے یا جال ہے، یہ متحرک اور ڈائنامک ان معنوں میں ہے کہ فرد کا تعلق جو ہوتا ہے تو یہ خود یہ فرد جو ہے اس کی بھی تشکیل ہو رہی ہے اور اس کی بھی تشکیل ہو رہی ہے، اور یہ امپیریکل ہے کتنی کس چیز کی تشکیل ہوتی ہے. تو جو فرد ہے اس کی اصلاح جو ہو رہی ہے وہ خلا میں نہیں ہو رہی. یہ ٹھیک ہے، لیکن فرد نہیں بن فرد کیا کہنا چاہ رہا تھا. صرف یہ معاملہ نہیں ہے کہ فرد کی اصلاح سے کچھ نہیں ہو سکتا، بلکہ معاملہ اس سے بھی بڑھ کے یہ ہے کہ فرد نہیں ہوتا، خلا کے. جب ہم فرد کی بات کرتے ہیں تو ہم تعلقات کے سارے نظام کی بات کرتے ہیں جس میں وہ جڑا ہوا ہے، جس سے اس کی فردیت جو ہے متشکل ہو رہی ہے ہر لمحے. وہ اپنے آپ کو بھی متشکل کر رہا ہے اور ان تعلقات کو بھی متشکل کر رہا ہے. تو اس پروسیس کو جو سوسیالوجی میں کہتے ہیں انڈیویجویشن تھرو سوشلائزیشن. تو صرف یہ نہیں ہے کہ معاشرہ فرد پہ اثر انداز ہوتا ہے، وہ تو ہوتا ہی ہے، فرد بھی معاشرے کا. اس سے بڑھ کے ہم کہتے ہیں فرد بنتا ہے معاشرے کے اندر اور معاشرتی عمل کے ذریعے. تو ایک تو معاشرہ ایک فرد ہے اور ایک معاشرتی عمل ہے جس کو پروسیس کہتے ہیں. تو انڈیویجویشن اور ایک انفرادی عمل ہے. انڈیویجویشن فرد کی انفرادیت، فرد بنتا ہے تھرو سوشلائزیشن معاشرتی عمل کے ذریعے. اور یہ معاشرتی عمل جو ہر وقت جاری ہے، فرد بنتا ہے معاشرتی عمل کے ذریعے. اور اس کی انفرادیت کی جو تشکیل ہوتی ہے معاشرتی. تو مثلا یہ کہ آپ فرد کی اصلاح کر ہی نہیں سکتے فرد کی اصلاح کر ہی نہیں سکتے آپ اصلاح معاشرہ کے بغیر. اور اصلاح معاشرہ میں جو ہے معاشرے کی اصلاح بھی ہے اور ریاست کی بھی اصلاح. کہ ریاست بھی ایک طرح کا معاشرہ ہے، اس کی نوعیت مختلف ہے لیکن وہ ایک طرح کا معاشرہ ہے. اور مغرب کا عمل غلبہ اتنا مگیر جبران ہے کہ اس کا مقابلہ کرنے اور بجائے اسلامی نظام نافذ کرنے کے لیے ریاستی قوت ناگزیر ہے. صرف مغرب کا نہیں، مطلب یہ ہے کہ ریاست جو ہے اس کی قوت اور اس کی جو ہمگیریت ہے وہ اتنی جدید ریاست جس کو کہتے ہیں، اس کی ہمگیریت جو ہے، اس کی پہنچ جو ہے، اور اس کے پاس جو وسائل ہیں اور ٹیکنالوجیز ہیں
گورنمنٹ کی ٹیکنالوجی، حکومت کرنے کے لیے جو ٹیکنالوجی ہیں وہ اتنی دور اثر ہیں کہ وہ معاشرے کی بھی ہر وقت تشکیل کر رہی ہیں اور فرد کی بھی تشکیل کر رہے ہیں، اور ظاہر معاشرہ بھی انٹرن جو ہے ریاست پر اثر انداز ہوتا ہے اور فرد بھی ان سب پہ اثر انداز ہوتا ہے، لیکن یہ جو ڈائریکشن ہے وہ ٹلٹڈ ہے، یعنی اس میں ریاست کی جو قوت ہے اس میں ارتکاز ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس ریاست کے پیچھے جو ہے پھر وہ پورے استعماری ریاستیں جو ہے اس کے پیچھے ہیں، اور پورا استعماری نظام ہے۔ تو صرف یہ مغرب کا غلبہ کی بات نہیں ہے، کنکریٹلی یعنی ریاست، پاکستانی ریاست کا غلبہ، پھر پاکستانی ریاست جو ہے نظام ہائے ریاست میں جو جکڑی ہوئی ہے اس سب کا غلبہ، یہ سب جو ہے اتنا ہمگیر و جابران اس کے مغل کے لیے اسلامی نظام نافذ کرنے کے لیے ریاست قوت ناگزیر ہے، اور صرف غلبے کی وجہ سے نہیں، مطلب یہ کہ آپ نظام ریاست کے بغیر کیسے نافذ کریں گے، یعنی نظام جو ہے قوت کے ذریعے نافذ ہوتا ہے، اور وہ قوت جب تک آپ چاہے وہ ریاست کی سطح پہ ہو یا معاشرے کی سطح پہ ہو اور فرد کی سطح پہ، اس کو جمع کرنا کے بغیر آپ کوئی بھی نظام نافذ نہیں کر سکتے۔ یہ تو بائی ڈیفینیشن ہے، صرف اس اگر مغرب کا غلبہ نہ بھی ہوتا تو صرف یہ ہے کہ مغرب کا غلبہ ہے تو اس کے لیے جو ہے جو قوت کے ارتکاز ہے اور قوت کی اہمیت ہے وہ دو چند ہو گئی، یعنی یہ ممکن تھا پرانے زمانے میں کہ آپ ریاست سے دور ہٹ کر فرد کی اصلاح کریں اور قوت جمع کر لیں اور پھر جو ہے ریاست پہ غالب آ جائیں، یہ ممکن تھا۔ اب یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ریاست جو ہے جہاں جائیں گے اس وقت تک وہ ریاست جو ہے وہاں صلاحیت کی اس کی پہنچ ہے، اس لیے مطلب مولانا مودودی نے درست کہا کہ ریاست جو ہے وہ دین ہے، اور دین کا مطلب یعنی جن معنوں میں دین اسلام دین ہے انہی معنوں میں ریاست جو ہے دین ہے موجودہ زمانے میں۔ بجائے اسلامی نظام نکلنے کے لیے ریاستی قوت نافذ کے لیے پرامن سیاسی جمہوری انتخابی جدوجہد ضروری ہے تاکہ اسلامی انقلابیوں کے ہاتھ آ جائے۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے پرامن سیاسی جمہوری انتخابی جدوجہد ضروری تھا، یہ ڈاکٹر صاحب کا بالکل انہوں نے جو سمجھا ہے وہ بالکل غلط ہے، اور بہت سے لوگ شاید سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک جو ہے انقلابی عمل جو ہے، جو جمہوری عمل ہے، وہ ہمارے نزدیک صرف اصل اسلامی عمل جو معاشرتی انفرادی سطح پہ، معاشرتی سطح پہ اور ریاست در ریاست کا قیام ہے، اس عمل کی حفاظت کے لیے جمہوری عمل میں شرکت، تو اکتفائی اور کنٹینجنٹ حکمت عملی ہے، اور یہ ہر وقت یہ ضروری نہیں ہے کہ جمہوری عمل میں آپ شریک ہوں، اور جمہوری عمل میں شرکت کے جو منفی اثرات ہیں ان کی توڑ کے لیے بھی کوششیں ہونی چاہیے۔ تو یہ جمہوری عمل میں شرکت جو ہے ایک بہت ہی معمولی اور جزوی اور سائٹ کی بات ہے ہمارے نزدیک۔ اصل کام جو ہے وہ اسلامی انقلابی کام ہے جو انفرادی، معاشرتی اور ریاستی سطح پہ ہوگا، اور اصل کام جو ہے ریاست در، تو یہ بھی بنیادی طور پہ بالکل غیر قانونی کام ہے، کوئی پرامن کام بالکل نہیں ہے۔ تو یہ ڈاکٹر امین صاحب، حالانکہ ان کے یہاں مضامین چھپتے ہیں ہر مہینے ڈاکٹر صاحب کے، لیکن یہ اس جو یہاں پہ لگتا ہے کہ ان کی سمجھ میں، لیکن ہو سکتا ہے میرا خیال غلط ہو، آگے چل کے پتہ چلے کہ انہوں نے صحیح سمجھا ہے، لیکن یہ جو بات کی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب ابصار کا نقطہ نظر ڈاکٹر اسرار کا تنظیم تناظر میں جب تناظر میں یہ میں سمجھ میں آیا کہ اس تناظر میں کیونکہ ڈاکٹر جاوید انصاری ان کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، تو اور تھا بھی، تو ڈاکٹر اسرار کا بھی جماعت اسلامی سے تعلق تھا، لیکن ڈاکٹر جاوید انصاری کی جو ساری فکر ہے وہ جماعت اسلامی کی حکمت عملی کی تنقید ہے۔ دونوں کی آراء کا فکری مرجع مولانا مودودی کا تصور اقامت دین، مولانا مودودی کا تصور اقامت دین کا کیا مقصد ہے؟ اقامت دین جو ہے ایک
اجتماعی مسئلہ ہے مسلمانوں کے ہاں، کوئی مولانا مودودی کا کوئی خاص تصور تو ہمارے نزدیک نہیں، جو ہمارے نزدیک دین کے اثری تطبیق کا غیر متوازن اور یک رخ کیا تھا، غیر متوازن اور یک رخ ہے، اس کا علم نہیں ہے ہمیں، لیکن یہ کہ آگے اگر اس کی یعنی اگر غیر متوازن اور یک رخ سے ان کی مراد یہ ہے کہ اس کی اس کا جو فوکس ہے وہ ریاست اور سیاسی کام ہے، تو اس لیے کہ دوسرے لوگ اس کام کو نہیں کر رہے تھے، اور ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں ریاست جو ہے اس کی جو مرکزیت ہے اس کو دوسرے لوگوں نے نہیں پہچانا، تو یہ مولانا مودودی کا جو ہے بہت بڑا اجتہاد تھا کہ انہوں نے ریاست کی مرکزیت کو پہچانا، لیکن اس سے یہ نتیجہ اگر جماعت اسلامیہ اور کسی نے بھی نکالا کہ ریاست، کیونکہ ریاست کی تبدیلی کے لیے آپ کو سارے کام کرنے ہوں، اور اقامت دین کا مطلب صرف حکومت اسلامیہ کا کام نہیں ہے، بلکہ جیسے کہ شاہ ولی اللہ نے فرمایا اس میں تمام کام شامل ہیں، مدارس کا قیام، اصلاح نفس، شریعت، قضاء، جیوش کو منظم کرنا، ٹیکس لگانا، زکوٰۃ لینا، زکوٰۃ دینا وغیرہ، یہ سب اس میں شامل ہے۔ اس طرح تبلیغ جماعت کے اصلاحی اور دینی مدارس کی تعلیم منہج کو دین کے صحیح متوازن اور جامع اپروچ کے مقابلے میں عصر کی تطبیق کے حوالے سے جزوی اور غیر مؤثر دینی مدارس اگر یہ کہیں کہ یہی کام ہے کہ اور کوئی دینی کام نہیں ہے، تو پھر وہ غیر، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں وہ غیر متوازن ہے اور جامع نہیں ہے، لیکن اگر دینی مدارس عمومی دینی کام کا ایک حصہ ہو تو اس لحاظ سے یہ دینی مدارس جو ہیں اقامت دین کا حصہ ہیں، جیسے کہ حضرت شاہ ولی اللہ نے فرمایا۔ اسی طرح تبلیغ جماعت کا کام جو ہے غیر متوازن اس وقت ہوتا ہے جب تبلیغ جماعت یہ سمجھے یا جماعت اسلامی یہ سمجھے کہ یہی کام ہے، کوئی اور کام نہیں، تو تب وہ غیر متوازن ہوتا ہے، ورنہ جو تبلیغ جماعت کا کام ہے، دینی مدارس کام ہے جماعت، وہ سارے کام ضروری ہے، صرف یہ ہے کہ ان کام کو آپس میں جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ رکتے ہیں اور پھر اس کو آگے اس پر جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔